مفتی صاحب ایک اور بھی چھوٹی سی چیز جو میں آپ کی علم کا تھوڑا سا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، یہ جو ٹوسٹر ہے، بگولے جو آتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اور اس کے یہ بھی بہت ہی انتہا کی خطرناک قسم کی آفت ہے، یہ اس سے بچنے کے لیے ایز اے مسلم ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے یہ. اور یہ بگولے جو ہے نا واقعی پوری مکان کے مکان اڑا کے لے جاتے ہیں، انسان ہلاک ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ بگولے جو ہے یہ پھر سائنسی وجوہات کچھ بھی ہوں، پھر وہ اسلامی کی میں تو بات کر رہا ہوں، اسلامی نقطہ نظر سے یہ جنات کی لڑائیاں ہوتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام المرجان فی احکام الجان یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی ذکر فرمائی. تو وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ اصل میں وہ یہ بگولے جو ہوتے ہیں یہ دو مختلف قبیلوں کی جنات کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے. جب یہ لڑائی ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جب لڑتے ہیں تو ظاہر ادھر کی اس کے لشکر ہے، ادھر بھی لشکر ہے. اب وہ بگولے کی شکل میں محسوس ہوتا ہے، اور وہ اتنی خطرناک ان کی لڑائی ہوتی ہے، اس وقت اس کے درمیان میں کوئی چیز آ جائے تو بڑی سے بڑی بھی چیز ہو وہ جو ہے تہس نہس ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں اور آپ کا قافلہ ساتھ ایک بگولا ہوا. اب آپ سب ٹھہر گئے اور تیزی زبردست بگولا پورے بہت بڑی فضا کو اس نے گھیر لیا. اب یہ ہوتی رہی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ تھم جائے تم دیکھنا، کیونکہ یہ جنات کی آپس کی لڑائی ہو رہی ہے. وہ یہ جب وہ تھما ہے تو وہاں جب دیکھا تو وہاں 2-3 سانپ مرے پڑے، سانپ 2-3 سانپ مرے پڑے. فرمایا کہ یہ جنات ہے اصل میں، کہ یہ جب آپس میں دونوں لشکر ٹکرائے تو اس کے اندر جو ہلاک ہوئے ہیں وہ یہ سب بات سانپ کی شکل میں پڑے. تو اس لیے اصل بنیادی طور پہ یہ بگولے جنات، اور جنات سے حفاظت کے لیے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز کی دعائیں بتائی ہیں. اصل میں یہ شب و روز کی دعائیں بڑی زبردست ہیں. یہ کھانے سے پہلے دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے، سونے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعائیں. یہ ان دعاؤں کا اہتمام اگر کیا جائے تو یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ اس طرح کی آفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتے ہیں. کیونکہ یہ دعائیں جو ہیں یہ ملائکہ کا حصار آپ کو عطا کر دیتی ہیں. ملائکہ گویا کہ شیلڈ بن جاتے ہیں آپ کے دائیں بائیں، تو یہ آفتیں چیزیں آپ کو محفوظ ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کا آج چونکہ اہتمام نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یہ آفتیں بھی آتی ہیں، جنات گھروں میں گھستے ہیں. یا بیت اللہ میں داخل ہونے کے وقت جو دعا ہے وہ اس لیے بتائی گئی کہ اس کے اندر جنات یہ گندی جگہوں پہ آتے ہیں، شیاطین آتے ہیں، اس سے حفاظت کے لیے انسان کہتا ہے تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ کہہ کے انٹر ہوتا ہے تو اللہ اپنی جب حفظ و امان میں لے لیتا ہے تو وہ چیزیں جو وہاں سے دفع ہو جاتی ہیں. تو یہ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ دعائیں انسان کرے. اور یہ جنات، اور آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ یہاں کے معاشرے میں شب و روز آپ دیکھیں گناہ، گندگی، غلاظت، یہ ساری چیزیں جتنی زیادہ جہاں پہ ہوں گی وہاں یہ شیاطین جنات زیادہ آتے ہیں اور وہیں پہ زیادہ ایسے احوال پیدا ہوتے ہیں.